کا تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذات میں مشکلات ہیں. جو کہتے ہیں نا وہ مولانا صاحب میری زندگی میں مشکل ہے, میری زندگی میں یہ مشکل ہے, ہمارے کبھی یہ بیماری ہے, کبھی وہ بیماری ہے. خود دنیا ہے ہی مشکل. مادہ جس کو ہم میٹر کہتے ہیں, اس کے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں, آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. مگر رسول خدا نے مشکلات نہیں جھیلی. رسول خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. لہو لہان کر دیا گیا. حضرت ابو طالب کا کل وفات تھی, ان کے وفات کے بعد قریش نے کیا حال کیا رسول خدا کا, کبھی مٹی کبھی فضلہ, مگر کتنی بڑی ہستی تھی, مگر کیا شکوہ کیا. ہم ذرا سی مشکل ہو جائے, مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, میں یہ پڑھتا ہوں. نمازیں واجب ہیں, نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں ہے, یہ واجب ہے. ترک کر دیں گے گناہ ملے گا, یہ تو خدا کی طرف سے, تو ہمیں تو کرنا ہی ہے. باقی ہمارے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر, کیونکہ انسان خود ہی ہے, انسان خود ہے. وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے, میسج کسی نے بہت اچھا میسج بنایا ہوا کہ ایک جانور کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو کسی سفیر کا کتا بہت نالاں ہو گیا, لے کر آئے اس کے پاس, کہا کہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, نہ میرے پاس آتا ہے, نہ کچھ. ہوگا بہت عجیب سا ہو گیا. پہلے سب صحیح تھا. اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. بعد میں چلے گئے, کہ کل آ جائے گا, لے لیجیے گا. اپنا جو ان کا کام کرنے والا تھا, کہتے اس کتے کو لے جاؤ اور اس کی چترول لگاؤ ٹھیک ٹھاک, نہ اس کو کچھ کھانے کو دینا, نہ اس کو پینا, اتنا اس کو مارو کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. رات بھر اس نے اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی. دوسرے دن جب سفیر آیا تو کہتا کتے کو لے کر, ایک دم کتے نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو بھاگتا ہوا چلا گیا, اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا. تو ان لوگ کیا ہوا, کہتے نا اٹس اوکے فائن, آپ اپنا لے جا سکتے ہیں. کہتے کیا ہوا, کہتے اصل میں مخمل کے صوفوں پہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کو اب احساس ہوا کہ حقیقت کیا ہے, تو اس کو اب سمجھ میں آ گیا ہم بھی ایسے ہیں. آرام کی زندگی, سب کچھ یہ آرام مل رہا ہے, یہ مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے, بھول گئے خدا کو. ذرا سی مشکل آتی ہے تو خدا یاد آتا, اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو پھر خدا کون سا خدا. حضرت سلیمان نبی گزر رہے تھے کہیں سے, تو دو چڑیا, ایک نر اور مادہ, گفتگو کر رہے تھے. رک گئے. مادہ جو میل چڑیا تھی وہ اس کو پرپوز کر رہا ہے رشتے کے لیے. یہ سن رہے ہیں کہ کیونکہ وہ حضرت سلیمان آواز جانوروں کی, پودوں کی, سب کی جانتے تھے. ابھی اس کو پرپوز کر رہا ہے کیسے, کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا, جیسے ہم لوگ یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو کیا کہتا ہے وہ, کہتا ہے میں اپنی اس چونچ سے, چڑیا, میں اپنی اس چونچ سے سلیمان نبی کے تخت کو اٹھاؤں گا اور پھینک دوں گا. حضرت سلیمان نبی اس کی بات ہی سن رہے ہیں, یہ باتیں کیا کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں سامنے آئے, کہا ان دونوں کو بلاؤ. حاضر ہو گئے. کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک عاشق اپنے معشوق سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, آپ مجھے معاف کر دیں, میں جانتا تھا میں یہ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ایک عاشق تو معشوق سے کر سکتا ہے. اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر بعض اوقات, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور یہ سب شادی سے پہلے ہوتا ہے, شادی کے بعد پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ بھی یہی کر رہا تھا. پہلے سلمان نے کہا اس کو چھوڑ. اس چڑیا جو دوسری تھی اس سے پوچھا کہ تم کچھ بات کرو. اس نے جو بات کی, حضرت سلیمان 40 دن تک گریا کرتے رہے. عجیب درس ہے. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو کوئی مجھ سے محبت نہیں ہے, اور یہ بات پہلے بھی یہ کئی لوگوں کو کہہ چکا ہے, اور میرے بعد بھی کئی کو بولے گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے پروردگار سے اسی طرح بات کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, پروردگار میں تیری خاطر, اور اس کے بعد پھر کہیں اور جاؤں تو پھر کسی اور چیز سے محبت کرتا ہوں, پھر کسی اور کی طرف بڑھ جاتا ہوں. عزیزان محترم, ہم جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے.